اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج انشاءاللہ سسٹرز ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 سے آنورڈ اسٹڈی کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہیں قتال کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ اچھا، یہ جو آتا ہے نا کہ تمہیں قتال کا حکم دیا گیا ہے اور تمہیں ناگوار ہے، ناگوار یہ ہے کہ مطلب یہ نہیں کہ صحابہ کو جو ہے وہ جنگ کا جو حکم ان پر آیا، قتال کا حکم آیا تو وہ ان کو برا لگ رہا تھا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے دیکھیں تھوڑی سی بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ جب مسلمان مکہ میں تھے تو کفار کی طرف سے، کفار مکہ کی طرف سے بہت سارا ظلم و ستم ان پہ ہو رہا تھا۔ ان کو ان کے گھروں سے نکالا جا رہا تھا، ان کی جائیدادوں سے بے دخل کیا جا رہا تھا، فزیکل، مینٹل ٹارچر، پرسیکیوشن، ہر طرح کی چیز جو تھی وہ مسلمان برداشت کر رہے تھے۔ اور اس ٹائم مسلمانوں کے اندر بہت ایگریشن تھا، غصہ بھی تھا کہ یہ ہمارے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں تو ہم بھی اس کا بدلہ دیں، ہم بھی ان سے بدلہ لیں، ان کو جواب دیں۔ تو اس وقت اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اپنے ہاتھ ان سے روک کے رکھو، اب بھی ان کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤ، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ ابھی یہ لوگ طاقت میں کم ہے، ان کی تعداد کم ہے، ان کی جمعیت کم ہے، ابھی نہیں۔ اللہ جل شانہ نے ایک خاص وقت کے لیے اس چیز کو جو ہے نا وہ پلان میں رکھا ہوا تھا۔ لیکن جب مسلمان مدینہ میں آئے ہجرت کر کے تو ان کی ایک چھوٹی سی ریاست تھی، ایک چھوٹی سی جمعیت بن گئی، ایک پاور بن گئے۔ تو اب اللہ جل شانہ نے حکم دیا کہ اب جو ہے وہ تمہیں ان سے قتال کرنا ہے، کفار سے۔ تو وہ تھوڑا سا نا مسلمان جو ہے وہ جب مدینہ میں آئے تو تھوڑے سٹیبل ہو گئے تھے، تھوڑا امن تھا، تو وہ تھوڑا سا نا جسے کہتے ہیں نا کہ سٹیبلٹی مل گئی، تو اس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا قتال سے تھوڑا سا وہ ہونے لگے، ہیسیٹیٹ ہونے لگے، جیسے کہتے ہیں نا ہیسیٹیٹ ہوتا کسی چیز سے، تھوڑا سا جھجک سی، وہ چیز تھوڑی سی آ گئی۔ جیسے ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں سمپل سی، جیسے اگر مجھے کوئی تھپڑ مارے رائٹ اوے، ابھی کوئی مجھے تھپڑ مارے تو میرے اندر بہت زیادہ اسی وقت بہت زیادہ ایگریشن ہوگا کہ میں بھی اس سے اسی ٹائم بدلہ لوں، کیونکہ اس ٹائم غصہ تازہ ہے۔ لیکن اگر اسی بات کو جو ہے وہ ایک مہینہ گزر جائے کہ کسی نے مجھے ایک مہینے پہلے تھپڑ مارا تھا، تو اب تھوڑا سا میرا جو غصہ ہے نا وہ کم ہو جائے گا، اور میرا بدلہ لینے کا جو وہ ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو، بدلہ لینے کی جو وہ خواہش ہے وہ تھوڑی سی وہ ہو جائے گی۔ تو اس سینس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہیں ناگوار ہے، یعنی کہ تھوڑا سا صحابہ جو تھے وہ ہیسیٹیٹ ہو گئے تھے۔ اور دوسرا ایک اور بات بھی ہے، دیکھیں انسان کو اپنی جان سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، یہ انسانی فطرت کے اندر یہ چیز بلڈ ان ہے کہ وہ اپنی جان سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک ماں ہے نا، اگر ماں اور بچہ دونوں پانی میں ڈوب رہے ہیں تو ماں پہلے تو بچے کو بچائے گی، ٹھیک ہے، لیکن ایک خاص وقت آئے گا کہ وہ جب دیکھے گی نا کہ اب کچھ بھی نہیں بچ رہا تو وہ بچے کو چھوڑ دے گی، اپنی جان بچائے گی، کیونکہ یہ انسانی فطرت کے اندر ہے کہ انسان کو اپنی جان سے جو ہے نا وہ سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ تو پھر وہی ٹیسٹ اللہ نے رکھا ہے کہ جس چیز سے انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ نے وہی ٹیسٹ میں رکھ دی ہے کہ اسی کو تمہیں لگانا ہے، اپنی جان کو میری راہ میں لگاؤ، یعنی کہ تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے۔ اور دیکھیں سورہ محمد ہے نا، سورہ محمد کا دوسرا نام ہے سورہ قتال، یعنی کہ ہمارے نبی کے نام پر جو سورت ہے اس کا دوسرا نام ہی قتال ہے۔ تو یہ چیز دیکھنے کی ہے کہ جو لوگ قتال سے بھاگ رہے ہیں یا قتال سے جو لوگ جی چراتے ہیں تو وہ سب لوگ دیکھ لیں کہ ان کا ایمان پھر کیا ہے، کیونکہ جو سورت ہمارے نبی کے نام پر ہے اسی کا دوسرا نام قتال ہے۔ تو قتال کتنا امپورٹنٹ ہے مجھے نہیں لگتا مجھے مزید اس چیز کو واضح کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے تلوار کے ساتھ بھیجا ہے۔ رومن اور پرشین امپائرز کے جو ظلم و ستم تھے وہ مسلمانوں نے تلوار کے ذریعے ختم کیے۔ سورہ حدید میں آتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ، اور اتارا ہم نے لوہا جس میں زور ہے۔ اللہ جل شانہ سورہ حدید میں بتا رہے ہیں کہ میں نے لوہا اتارا ہے، ٹھیک ہے، لوہا کیوں اتارا ہے؟ کیونکہ بہت سی چیزوں کو ڈسپلن کرنا پڑے گا تمہیں۔ دیکھیں ایک مثال ہے آپ کے سامنے، اگر مجھے کوئی کہہ دے کہ بھائی کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی تم نے جو ہے وہ اللہ کے سامنے جواب نہیں دینا، تو یہ چیز ہم سب کو اگر کوئی باور کرا دے کہ کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی وہ تم سے حساب کتاب نہیں ہے، تو مجھے بتائیں کون بندہ نماز پڑھے گا؟ اسی طرح کسی قاتل کو یہ پتا چل جائے کہ میں جو قتل کروں گا اس کا کوئی مجھ سے حساب کتاب نہیں ہونا، کوئی میں نے سولی نہیں چڑھنا، کوئی مجھے سزا نہیں ہوگی، تو مجھے بتائیں کوئی بندہ بچے گا دنیا میں؟ اللہ جل شانہ نے یہ قتال جو فرض کیا ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر ڈسپلن آئے، ظلم و ستم کو ختم کیا جائے، معاشرے سے انصاف کا بول بالا ہو،
اور اگر یہ نہیں ہوگا تو معاشرہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ بے راہ روی کی طرف چلے جائے گا، جنگل کا قانون ہوگا، ظالم جو ہے وہ اوپر سے اوپر ہوتا جائے گا اور مظلوم نیچے سے نیچے جاتا جائے گا۔ تو قتال کا مقصد ہی یہ ہے کہ ظلم و ستم کو ختم کر کے اللہ کے دین کا بول بالا ہو، اللہ کے دین کو قائم کیا جائے۔ قتال اس لیے فرض کیا گیا ہے، اور جو سورہ حدید میں اللہ جل شانہ کہہ رہے کہ ہم نے لوہا اتارا ہے، تو اس لوہے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے اوزار بنے، اور اس سے جو ہے وہ جو لوگ جو ہے نا جو سیدھے رستے پہ ویسے نہیں آ رہے، جو باتوں سے نہیں آ رہے، وہ کہتے ہیں نا جو لاتوں کے بوت ہوں وہ باتوں سے نہیں مانتے، یا ایک اور محاورہ ہوتا ہے کہ ڈنڈا پیر مستنڈے آدھا، یعنی کہ جو ڈنڈے کی زبان سمجھتے ہیں نا وہ باتوں سے نہیں سیدھے ہونے والے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قتال کیا جائے گا۔ ان کو نا زبان سے، جن کو زبانی باتیں نہیں سمجھ آ رہی نا، ان کو تلوار والی زبان سے سمجھاؤ۔ اور یہ بالکل فیکٹ ہے کہ جو لوگ اس زبان کو سمجھتے ہیں وہ زبانی باتیں اور منہ کی باتوں سے وہ سیدھے نہیں ہو رہے ہوتے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ یعنی اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ جو قتال جو تم لوگوں کو وہ لگ رہا ہے، مشکل لگ رہا ہے، کیا پتہ اسی میں تمہاری خیر ہو، کیونکہ انسان کو اپنی جان بڑی پیاری ہے۔ یہ تو ایک فیکٹ ہے، انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی گئی ہے۔ تو اس چیز پر اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اگر اپنی جان میری راہ میں دینا مشکل لگ رہا ہے تو کیا پتہ یہ چیز تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اور جو تو تم دنیا کی زندگی کے اوپر وہ کر رہے ہو کہ میں نے دنیا میں رہنا ہے، مجھے دنیا کے اندر انجوائے کرنا ہے، تو کیا پتہ اس چیز کو تم اچھا سمجھ رہے ہو تو یہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو۔ دیکھیں سادہ سی بات ہے، لوگ قتال سے، جہاد سے ڈرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ جان دینی پڑتی ہے۔ انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ لمبی سے لمبی عمر پائے، اور یہ ایک نیچرل فیئر ہوتا ہے انسان کے اندر کہ وہ جب بھی اس کو قتال کا یا اس طرح کا حکم آتا ہے تو وہ اس کے اندر ڈر آ جاتا ہے۔ تو یہ چیز ایک تو سمجھیں کہ اس دنیا کی اوقات کوئی بھی نہیں ہے، اس دنیا کی زندگی کی اوقات بھی کوئی نہیں ہے، اور کوئی بھی ہم میں سے یہاں پہ ہمیشگی کی زندگی کے لیے نہیں ہے، یا کوئی کہے کہ میں نے بہت سال رہنا ہے، مرنا پھر بھی ہے، تو کیوں نہ بندہ اللہ کی راہ میں مارا جائے، عزت کی موت مرے۔ کیونکہ شہید کے بارے میں اللہ جل شانہ کا ارشاد پاک ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور جو لوگ اللہ کے راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے اور تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اتنا اللہ جل شانہ جو ہے وہ عزت و اکرام بخش رہے ہیں شہید کو کہ وہ زندہ ہے، انہیں مردہ بھی نہ کہو، کہ جو بندہ میری راہ میں مارا جا رہا ہے اس کو مردہ نہ کہو، یہ مردہ نہیں ہے، یہ زندہ ہے، یہ میرے پاس زندہ ہے، اور تم لوگ کو اس کا شعور ہی نہیں ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک شہید کا مرتبہ اپنے رب کے پاس کیا ہے۔ اس پہ میں آپ کو جامع ترمذی کی روایت سناتی ہوں 1643۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ مرنے والا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے لیے اللہ کے پاس ثواب ہو اور وہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس کی خاطر لوٹنا چاہتا ہو، سوائے شہید کے، اس لیے کہ وہ شہادت کا مقام و مرتبہ دیکھ چکا ہے، چنانچہ وہ چاہتا ہے کہ دنیا کی طرف لوٹ جائے اور دوبارہ شہید ہو کر آئے۔ یعنی کوئی شخص بھی جو اللہ کے پاس جس کا جو ہے وہ کوئی درجہ ہے، جس کو اللہ پاک نے کوئی انعام و اکرام دے رکھا ہے مرنے کے بعد، یعنی جنت دے رکھی، کوئی بھی شخص جو ہے وہ دنیا میں لوٹ کر نہیں آنا چاہتا سوائے شہید کے۔ شہید کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئے، دوبارہ شہید ہو کر دوبارہ اللہ کے پاس جو ہے اپنا مقام پائے۔ یعنی اس کو شہادت کا اتنا جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا جس چیز کا سادہ لفظ ہم کہتے ہیں چسکا ہو جانا، کہ اس کو اتنا پسند آتا ہے اپنا مقام کہ اس کے اندر دوبارہ یہ خواہش آتی ہے کہ میں دوبارہ اپنے رب کی راہ میں جو ہے وہ شہید کیا جاؤں اور دوبارہ اپنے رب کے پاس اس طرح ہوں۔ تو یہ وہ مقام ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی اللہ کے رسول، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 4913، تو اس شخص نے عرض کی اللہ کے رسول اگر میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید کر دیا جاؤں تو میں کہاں ہوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں۔ تو اس شخص کے ہاتھ میں جو کھجوریں تھی اس نے وہ بھی پھینکی اور پھر لڑا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ یعنی جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ میں اگر اللہ کی راہ میں لڑوں گا تو شہید کیا جاؤں گا، جو کھجوریں ہاتھ میں پکڑی تھی وہ بھی پھینک دی اور جا کے جو ہے وہ لڑائی کی، قتال کیا اور شہید ہو گئے۔ صحابہ کا یہ ایمان کا لیول تھا، جو سنا اس پر عمل کر دینا۔ ادھر ہم لوگ گھنٹہ بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں ہمیں اس چیز پہ کیسے حکم پہ عمل کرنا ہے، گھنٹہ کیا پتہ نہیں کتنا عرصہ لگا دیں سوچتے اس چیز پہ کہ یہ حکم اس پہ کیسے عمل کرنا ہے۔ تو یہ صحابہ کا جذبہ ایمانی تھا کہ جو سنا اس پر عمل کر دیا، فوراً سے عمل کر دیا، تو تبھی اللہ پاک جو ہے نا ان سے راضی ہوا ہے۔ دیکھیں ایک چیز میں آپ خواتین سے اسپیشلی کہوں گی کہ عورتیں پوچھتی ہیں ہم کیسے جہاد کریں۔ دیکھیں آپ اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ ٹرین کریں، بچوں کے اندر یہ اویئرنیس ڈالیں
کیونکہ یہ سب سے بڑا خوف جو ہے نا وہ بچے کے اندر ماں جو ہے نا وہ ڈالتی ہے، وہ اپنا خوف اپنے بچے کے اندر ڈال دیتی ہے. اور مائیں آج کل بچے پیدا کری ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ 2000 سال جیے، 3000 سال، 4000، اس حساب سے بچے پیدا ہو رہے ہیں کہ وہ بس چاہتی ہیں کہ بس یہ دنیا ہی کے اندر رہیں، دنیا ہی میں ان کو کامیابی، سب کچھ یہیں پہ لے لیں، یہیں پہ سب کچھ پا لیں. میں آپ کو ایک روایت سناتی ہوں، ابو داؤد کی روایت ہے 2503 کہ جس نے جہاد میں حصہ نہیں لیا یا کسی مجاہد کو مادی تعاون نہیں دیا یا مجاہد کے روانہ ہو جانے کے بعد اس کے اہل و عیال کی خبر گیری نہیں کی تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت سے پہلے کسی مصیبت میں مبتلا کرے گا. یعنی جس شخص نے نہ تو جہاد کیا، نہ کسی مجاہد کو تیار کیا، نہ کسی مجاہد کی مدد کی، نہ کسی مجاہد کے جانے کے بعد اس کے گھر والوں کی خبر گیری کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت سے پہلے کسی مصیبت میں مبتلا کرے گا. یعنی اس دنیا کے اندر اللہ پاک اس بندے کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. یعنی کہ اللہ کہتا ہے ایسے نہیں تو پھر ایسے صحیح، اگر تمہیں میری راہ میں جان نہیں دینی تو پھر میں تمہاری جان کو کہیں اور پھنسائی رکھوں گا، کہیں اور کھپا دوں گا تمہیں. تو یہ ہم خواتین کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ بچوں کی پرورش مائیں کرتی ہیں. ماؤں کے جو مائیں ہیں نا وہ بچپن سے بچوں کو ایسا ٹرین کریں، ایسا ان کے اندر ان کو اویئرنیس دیں کہ بیٹا آپ لوگوں نے بڑے ہو کر یہ کام کرنا ہے. آپ جو ہے وہ آپ کی جان جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے، آپ نے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ سودا کیا ہوا ہے. اور یہ ہر ماں کہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی وہ باتیں نہیں ہے کہ ایکسٹریمسٹ ہو رہے ہیں آپ یہ باتیں کریں، نہیں. ہر ایک اپنی جو ہے اس کو اللہ کی راہ میں، ہر ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں جو ہے اس کے لیے تیار کرے کہ بیٹا آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کے دین کو غالب کرنے میں، اللہ کے دین کی مدد کرنے میں آپ نے اپنی جان کو کھپانا ہے. چاہے وہ کوئی علم سے کرے، چاہے کوئی وہ قتال سے کرے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے کرے. بچوں کی ٹریننگ آپ نے اس حساب سے کرنی ہے، ورنہ کیا ہوگا، اللہ قیامت سے پہلے یعنی اس دنیا کی زندگی میں کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کر ہی رکھے گا. تو دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی انسان کی. تو اس سے بہتر ہے بندہ ادھر دنیا میں بھی اچھا فیصلہ کر لے اور آخرت میں بھی اس کا بڑا اجر پائے. اور ابو داؤد کی روایت ہے 2502 کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے نہ جہاد کیا اور نہ کبھی اس نے دل میں جہاد کی نیت کی تو وہ نفاق کی ایک شاخ پر مرا ہے. یعنی جو شخص نہ تو جہاد کرے، نہ اس کے دل میں کبھی جہاد کا خیال آئے اور نہ کبھی اس کا اس بات کی طرف دھیان جائے، تو جب وہ مرا ہے تو وہ نفاق کی ایک شاخ پر مرا ہے. یعنی وہ مومن اس طرح کا اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی، اس کی نفاق پہ موت ہوئی ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو نفاق کی موت سے بچائے. نفاق کیا ہے؟ نفاق سے منافق ہو جاتا ہے انسان، نفاق سے منافق ہے نا ورڈ. تو یہ اتنی بڑی بات ہے، یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، ہم خواتین کو بہت غور سے دیکھنی ہے، سمجھنے کی باتیں ہیں. اور دوسرا ایک چیز سمجھ لے، جس چیز کو آپ اللہ کی راہ میں لگائیں گے نا، اللہ کو دے دیں گے، وہ چیز بچ بھی جانی ہے. اور جس چیز کو آپ اللہ کے رستے سے بچا کے اپنے ان کاموں پہ لگائیں گے، یقین مانے اس چیز کے ہاتھوں نہ آپ لوگ صرف اور صرف رنج اور غم ہی دیکھیں گے. صحیح بخاری کی روایت میں اس پر آپ کو ایک سناتی ہوں کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. اور اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت ہے 36 نمبر پہ کہ جو شخص اللہ کی راہ میں نکلا اللہ اس کا ضامن ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں نکلوں، مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں. تو اتنی خواہش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ جہاد کے لیے ظاہر کی ہے. اور اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے 1834 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا کہ اب ہجرت فرض نہیں رہی، لیکن اچھی نیت اور جہاد اب بھی باقی ہے، اس لیے جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو تیار ہو جانا. یعنی جب بھی تمہیں بلایا جائے تو تیار رہنا، پھر جہاد سے جینا کترانا جب جہاد فرض ہو جائے. تو دیکھیں ہم آج کل جو ہے ہم جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، جو پڑوسی ملک ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، ان سب صورتحال میں جو ہے وہ ہمیں خاموش نہیں بیٹھنا، اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو بس سنگن ہو کے نہیں بیٹھنا، چیزوں کو سمجھنا ہے، وقت سے پہلے سمجھنا ہے، اس سے پہلے کہ وقت ہمارے ہاتھوں سے نکلے اور دنیا بھی جائے آخرت بھی جائے. تو دنیا بھی بچانی ہے، آخرت بھی بچانی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اپنے بچوں کو، خواتین آپ اسپیشلی میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں کہ اپنے بچوں کو اس حساب سے ٹرین کریں. بے شک تھوڑا سا دل بڑا کرنا پڑتا ہے انسان کو، لیکن اس چیز کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹرین کریں، کیونکہ جو چیز آپ بچپن سے ان کے دماغ میں ڈالیں گے نا، بیٹا آپ نے دین کی مدد کرنی ہے، آپ نے صحیح کاز کو مدد کرنی، بے شک آپ اس میں آپ بچہ ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، کسی بھی راستے میں آپ جو ہے وہ دین کی مدد کروائیں. تو اپنے بچوں کو سٹارٹ سے اس چیز کا جو ہے وہ سمجھائیں، اور اپنی جو جان ہے انسان کی اس کو اللہ کے راستے میں دینے کے لیے جو ہے نا وہ ہر وقت انسان، ہر بندہ تیار رہے، اور اپنی نسلوں کو بھی اس چیز کے لیے تیار کریں. کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے
تو ہمارے لیے بہت بڑی شامت ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی، صرف اور صرف ذلت اور رسوائی ہے جو کہ مسلمان آج کل دیکھ رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا جو آج حال ہے، جو ویسٹ والے ہمارے اوپر جو ہے وہ ہمارے اوپر ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے، وجہ یہ ہے ہمارے اندر وہن کی بیماری آ گئی ہے نا، دنیا کی محبت، وہن ہے نا، دنیا کی محبت آ گئی ہے، واو ہی نون، تو دنیا کی محبت اتنی رچ بس گئی ہے، بس دل کر رہا ہے یہیں پہ سب کچھ کر لیں، یہیں سارا ہمیں یہیں مل جائے ہمیں۔ تو اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہے اپنے اندر۔ اور اس ٹاپک پر میں آپ کو 2 روایتیں اور سناتی ہوں جو کہ بڑی ایمان افروز ہے۔ ایک تو ابو داؤد سے ہے 2541 کے، اگر کسی نے اونٹنی کو دوبارہ دھونے کے وقفے کے برابر بھی قتال کیا تو اس کے لیے جنت واجب ہے، اور جس نے اللہ سے سچے دل سے قتل فی سبیل اللہ کی دعا مانگی پھر فوت ہو گیا یا قتل کر دیا گیا تو اس کے لیے شہید کا ثواب ہے۔ یعنی جس شخص نے خواہش رکھی اپنے دل میں کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے، تو چاہے اس کو اگر بستر مرگ پر اس کو موت آئی ہے، سپوز اس کو کوئی نیچرل ڈیتھ آ گئی ہے، بیماری سے مر گیا یا اور کسی طرح مر گیا، اس کے لیے شہید ہی کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور ایک روایت ہے صحیح بخاری سے 2853 کے، جس شخص نے اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ اور اس کے وعدہ ثواب کو سچا جانتے ہوئے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گھوڑا پالا تو اس کے گھوڑے کا کھانا پینا اور اس کا پیشاب اور لید سب قیامت کے دن اس کے ترازو میں ہوگا اور اس سب پر اس کو ثواب ملے گا۔ یعنی جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کوئی گھوڑا رکھے، اس کو پالے، اور سارا اس کا جو گند ہے وہ بھی اس کو ظاہر سی بات ہے اس کو صاف صفائی کر رہا ہے، اس کو وہ کر رہا ہے، سارا اس کو دیکھ رہا ہے، اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے نامہ اعمال میں رکھی جائیں گی۔ اللہ اکبر! یہ کتنی بڑی باتیں یہ بتائی جا رہی ہیں، کتنی پیاری باتیں یار۔ میں کہتی ہوں انسان کو اگر سمجھنا ہو نا تو انسان ان چیزوں سے سمجھ لے کہ مرنا تو ہے ہی، کیوں نہ بندہ اللہ کی راہ میں مارا جائے، کیوں نہ اپنے رب کی راہ میں مارا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب غزوہ احد کے جو شہید تھے وہ جب اپنے گھروں کی طرف لائے گئے، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ 6354، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک تم ان لوگوں کو جنازہ نہیں اٹھاتے، یعنی جب تک ان لوگوں کے جنازے تم لوگ نہیں اٹھاتے تو فرشتے ان پر اپنے پروں سے سایہ کیے رکھیں گے۔ تو یہ شہید کا درجہ ہے، یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو سمجھنا ہے، اور جب بھی اللہ کے راستے میں جان دینی پڑے تو اس سے جی نہیں کترانا اپنا۔ اللہ ہم سب کو ایسا دلیری والا ایمان عطا فرمائے، آمین۔ اچھا جی، آیت کے اگلے حصے کی طرف پڑھتے ہیں۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ یعنی اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اور ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، یعنی تم دنیا ہی کی زندگی کو پسند کر رہے ہو کہ یہیں پہ رہ لو، تو یہ کیا پتہ تمہارے لیے اچھا نہ ہو، کیا پتہ، کیا یہ تو یقیناً ہے کہ انسان جو دنیا ہی کے اوپر خوش رہتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو صرف اور صرف ہلاکت کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ان کا جو مقدر ہے وہ صرف اور صرف ہلاکت ہے، کہ جس کی ساری سٹرگلز جو ہے وہ دنیاوی زندگی کے لیے۔ اور اگر ہم ان آیات کو ان جنرل ایک کانٹیکس میں دیکھیں تو اس میں بھی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم پسند کرو اور تمہارے لیے اچھی نہ ہو۔ اگر ہم عام زندگی کے معاملات میں بھی دیکھیں، جیسے کچھ لوگ بیٹا ہونے کی بہت دعا مانگتے ہیں، اور وہی بیٹا جب ہوتا ہے تو اس کے کچھ سال بعد دعا مانگ رہے ہوتے ہیں یا اللہ اس کو سنبھال لے۔ اسی طرح کچھ لوگ کسی خاص جگہ شادی کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہماری وہاں شادی ہو جائے، لیکن اللہ کو فیصلہ منظور نہیں ہوتا۔ اللہ کو پتہ ہے نا انسان کے لیے کیا چیز بہتر ہے، کیا پتہ جس شخص کے لیے بندہ دعا مانگ رہا ہے اس کی آخرت کے لیے اچھا نہیں ہے، اس کی آخرت کھا جانے والا شخص ہے، یا اللہ کی اور کوئی مصلحت ہے اس میں۔ تو اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ اس بندے کی خیر کس چیز میں ہے اور اس کا شر کس چیز میں ہے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ حرام کی کمائی کے اوپر بڑا خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر، اللہ کی بڑی برکت ہے، لیکن در حقیقت وہ اللہ کی برکت نہیں، وہ ان کے لیے شر ہے۔ تو یہ اللہ کو پتا ہے کہ ہماری بہتری کس چیز میں ہے، ہم کس طرح سے جو ہے نا وہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے بظاہر کوئی چیز ہمیں بہت مشکل اور بڑی عجیب سی لگے، لیکن اس کے اینڈ ریزلٹس بڑے اچھے نکلیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، آپ سب نے اپنی زندگیوں میں اس چیز کا ایکسپیرینس کیا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہو جو ہمیں سٹارٹ میں بہت اچھی لگ رہی ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کتنا مزہ آ رہا ہے، یہ تو بڑا زبردست ہو گیا، لیکن بعد میں جب اس کے اینڈ ریزلٹس دیکھیں اور ہم کہیں یہ کیا ہو گیا۔ تو وہی بات ہے کہ آیت کے اگلے حصے میں اللہ جل شانہ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اللہ کو پتا ہے کہ کیا چیز ہے، اللہ کے اس میں ہے فیوچر، مستقبل کا سارا جو پلان ہے وہ اللہ کو پتا ہے کہ کس چیز نے تمہارے لیے پھر کیسا ہو جانا ہے اور کس چیز نے تمہارے لیے کیسا ہو جانا ہے۔ تو دیکھیں اللہ کے فیصلوں میں راضی ہونا سیکھیں۔ ہر وقت جو بھی آپ زندگی میں جو بھی چل رہا ہے، جو فیز بھی چل رہا ہے، اس میں اللہ پاک کی طرف سے یہی سمجھے کہ میرے رب کی مصلحت ہے،
کہ میرے اوپر یہ جو معاملات پیش آ رہے ہیں، اس میں میرا رب مجھے کچھ سکھانا چاہ رہا ہے. جب بھی کوئی مشکل آ رہی ہے، کوئی مصیبت آ رہی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، اس میں لرن کریں. میری بہنوں اس میں لرن کرنا سیکھیں کہ میرے رب نے مجھے اس میں کیا سکھانا ہے، اس میں میرے سیکھنے کی کیا چیز تھی اس سارے معاملے میں. ہم کیا ہم روتے پیٹتے ہیں، ہائے وائے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ نہیں دیکھتے کہ آیا کیا ہم کہیں غلطی کر رہے تھے یا اس پریشانی کے بعد ہم نے کچھ سیکھ لیا. ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کوئی آزمائش آئے اور ہم اس سے کچھ سیکھیں نہ. یہ اللہ کا دستور ہے، اللہ کی سنت ہے کہ اللہ بندے پہ پریشانی بھیجتا ہے اس کا درجہ بڑھانے کے لیے، اس پر آزمائش ڈالتا ہے اس کو سکھانے کے لیے. تو ان سے سیکھیں، نہ کہ ان پر جو ہے وہ شکوے شکایتیں کر کے مایوسی کا اظہار کر کے اپنے رب کی ناراضگی جو ہے اس کو وہ لے لیں. تو وہی بات ہے، اللہ ہی جانتا ہے اور بندہ کچھ نہیں جانتا. تو جو جانتا ہے اسی کے ہاتھ میں اپنا سارا فیصلہ دے دے اور اپنے رب کی جو ہے نا بندگی میں آ جائے، اس کی غلامی میں آ جائے تاکہ شیطان کی غلامی سے نکل سکیں. بڑھتے ہیں اگلی آیت کی جانب. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے. کل قتال فیہ کبیر، کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے. وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے. وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ خون ریزی سے زیادہ شدید تر ہے. اس آیت کے کانٹیکس میں واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ سن 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا گروہ مسلمانوں کا حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں، یعنی کہ ان کو سردار بنایا، اس لشکر کا امیر بنایا، چھوٹا سا گروہ بھیجا قریش کی نقل و حرکت کو چیک کرنے کے لیے. اور اس سارے واقعے میں ایک کافر ابن الحضرمی نامی جو ہے وہ قتل ہو گیا. جمادی الاخرى کا یہ مہینہ تھا، یعنی کہ اس کی آخری رات جیسے بن گئی، جیسے جس رات شام کو چاند نظر آنا ہے جس طرح. تو مسلمان کے سمجھ رہے تھے کہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، یعنی جمادی الاخرى کا مہینہ ہے، اور وہ رجب سٹارٹ ہو گیا تھا، اس کا چاند نظر آ گیا تھا. تو جیسے بات ہے، جیسی آج کل ہمارے پاس فیسلٹیز ہے، ویسی تو اس ٹائم فیسلٹیز نہیں تھی نا کہ فوراً سے پتہ چل جائے بھائی یہ چاند نظر آ گیا اور اگلا مہینہ شروع ہو گیا. تو اس مغالطے میں جو ہے وہ مسلمان کی سمجھ رہے تھے کہ جمادی الاخرى کا مہینہ ہے، اور وہ بیچ میں رجب کا چاند جو ہے وہ آ گیا تھا، رجب کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا تھا. تو اس سارے واقعے میں ایک کافر جو ہے وہ اس میں مارا گیا. تو اس بات پر اب کفار کو بڑا موقع مل گیا اسکینڈلز بنانے کا کہ دیکھو یہ خود کو کہتے ہیں اسلام پہ ہم عمل کرتے ہیں، دین پہ عمل کرتے ہیں، شریعت پہ چلتے ہیں، اور دیکھو انہوں نے حرمت والے مہینوں کا بھی پاس نہیں رکھا کہ حرمت والے مہینوں میں تو جو ہے وہ قتل و غارت گری اور جو ہے کسی بندے کو قتل کرنا، یہ جو ہے اس چیز کو منع کیا گیا، یعنی کہ جنگ بند کر دی جاتی ہے حرمت والے مہینوں میں. تو اس پر اللہ جل شانہ اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے حرمت والے مہینوں کا پاس جو ہے وہ رکھنا ہے، حرمت والے مہینوں کی جو ہے وہ حرمت کا لحاظ بالکل ضروری ہے، لیکن جو گناہ تم لوگ کر رہے ہو، یعنی تم لوگ اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکتے ہو، مکہ سے تم لوگوں نے مسلمانوں کو نکالا، ان کے گھروں سے نکالا، ان کی جائیدادوں سے بے دخل کیا، لوگوں کو دین سے روکتے ہو، لوگوں کو مسجد حرام میں نہیں آنے دیتے، مسلمانوں کو جو ہے ان کو حج نہیں کرنے دے رہے، ان کو عمرہ نہیں کرنے دے رہے، ان کی ایکٹیویٹیز پرفارم نہیں کرنے دے رہے. یہ گناہ زیادہ بڑا ہے جو تم لوگ کر رہے ہو. یعنی گناہوں کی بھی ریشو پروپورشن ہے نا کہ اپنا تم لوگ کو جو گناہ ہے وہ کتنا بڑا گناہ ہے. فتنہ برپا کرتے ہو تم لوگ، اور فتنہ جو ہے وہ خون ریزی سے زیادہ بڑا گناہ ہے. تم لوگ اللہ کی زمین میں فساد پھیلا رہے ہو، لوگوں کو دین حق سے روک رہے ہو، اللہ کے دین کو جو ہے وہ بگاڑ رہے ہو. تمہیں دین ابراہیمی ملا، تم نے اس کو کس طرح سے بگاڑ کر رکھ دیا. تو یہ وہ گناہ ہے جو اس گناہ سے کئی درجے بڑے ہیں. حرمت والے مہینوں کا تو تم لوگ کو پتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ جنگ بندی کی جاتی ہے، لیکن جو اپنے گناہ ہے وہ تم لوگ کو نظر ہی نہیں آ رہے. یعنی وہی بات ہے نا کہ بندہ دوسرے کا جو گناہ ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کرے اور اپنی گریبان میں جھانکے نہیں کہ میں خود کیا کر رہا ہوں، میں خود کیا ہوں. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، وہ تو تم سے لڑتے ہی جائیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے. ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور جہنم ہی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم لوگ کے ساتھ یہ بحث کر رہے ہیں اور یہ سارے اس طرح کے پروپیگنڈے اور یہ اسکینڈل اڑا رہے ہیں، یہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی یا یہ ہے کہ یہ کنفیوز ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے.
وجہ اصل یہ ہے، یہ آئے ہوئے ہیں زدم زدہ پہ، یہ جو مرضی کر لیں. وہ کہتے ہیں نا کہ سوئے ہوئے کو جگایا جاتا ہے، جاگے ہوئے کو جگانا مشکل ہے، کیونکہ جس نے مکر مارا ہوا ہے، جس نے اٹھنے کی نیت ہی نہیں کی ہوئی، اسے کون اٹھا سکتا ہے. تو یہ ان کا حال ہے کہ یہ کبھی بھی باز نہیں آنے والے، اور یہ ایسے جو کرتوت ہیں نا ان کے، یہ ہمیشہ کرتے آئے اور آگے بھی یہ دہراتے رہیں گے، اور یہ تب تک چاہتے رہیں گے جب تک کہ تمہیں تمہارے دین سے نہ پھیر دیں. یہ تم سے تمہارا دین چھیننا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ تم ان کا دین جو ہے اس کو اپنا لو، اس کو فالو کرنا شروع کرو. اور اس سے بڑا دشمن انسان کا اور کون ہو سکتا ہے؟ ایک تو وہ دشمن ہوتا ہے جو آپ سے آپ کا مال چھین لے، ٹھیک ہے، پھر وہ دشمن ہے جو آپ سے آپ کا دین چھین رہا ہے. یعنی جس نے مال چھینا، جس دشمن نے، وہ تو دنیا کا نقصان ہوا نا اس سے، تو ہمیں اس نے تھوڑی ہماری دنیا خراب کر دی. جو دین چھین رہا ہے وہ تو دنیا بھی برباد کر رہا ہے، آخرت بھی برباد کر رہا ہے. تو یہ اتنے بڑے دشمن ہیں تمہارے. یعنی یہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے دین پر آ جاؤ اور اپنے دین سے پھر جاؤ، پھر یہ تم سے راضی ہو جائیں گے، پھر ان کے سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے، ان کے سارے پروپیگنڈاز اور یہ سب کچھ جو ہے نا یہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا. یہ چاہتے ہی صرف یہ ہیں. تو اس پر اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا، یعنی دین پر آنے کے بعد دین سے پھرے گا، تو وہ جان لے کہ اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے، اور اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. یعنی جو اس نے نیکیاں کی ہوں گی وہ سب کی سب برباد ہو جائیں گی. سپوز اگر کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کچھ نیکیاں بھی کرتا ہے، اسلام پر عمل کرتے ہوئے کچھ نماز پڑھی، اس نے روزہ رکھا، جو بھی کیا اس نے، اور پھر ان نیکیوں کرنے کے بعد وہ دوبارہ جو ہے وہ دین سے پھر گیا، تو اس کے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو گئے. اب اس کو ان پر کوئی اجر نہیں ملے گا، اور اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جو ہے وہ جہنم تیار ہے. تو یہ جو ہے نا مرتد ہو جانا، یعنی اسلام کو اپنانے کے بعد دوبارہ دین سے ہٹ جانا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اور اس کے لیے حد بھی ہے کہ جو شخص مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کیا جائے. اور اس پر میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتی ہوں کہ ایک کاتب وہی تھے جو کہ مرتد ہوئے، اور پھر یہ ہے کہ آپ جب اس کو قبر میں دفنایا جاتا تھا تو زمین اسے قبول نہیں کرتی تھی، کیونکہ اس نے کہہ دیا تھا کہ جو کچھ میں لکھتا ہوں وہی ہوتا ہے، محمد کو تو کچھ نہیں پتا. تو پھر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس کو زمین بھی قبول نہیں کرے گی. اور وہی ہوا تھا کہ جب اس کو دفناتے تھے تو زمین اس کو باہر پھینک دیتی تھی. تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان دین کو اپنانے کے بعد دین سے پھر جائے. تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی دعا کرتے رہنا چاہیے. اور اس پر میں آپ کو ایک دعا بتاتی ہوں. اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرا خاتمہ اچھا ہو، یعنی میرا خاتمہ خیر پر ہو. کیونکہ لوگ بسا اوقات، بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ جنتیوں جیسے اعمال کرتے رہیں گے ساری زندگی، لیکن پھر تقدیر غالب آئے گی اور وہ آخر میں جو ہے وہ دوزخیوں جیسے اعمال کریں گے اور پھر دوزخ میں چلے جائیں گے. اور اسی طرح کچھ لوگ ساری زندگی گناہوں والے اعمال کرتے رہیں گے اور آخر میں تقدیر غالب آئے گی تو وہ جنتیوں جیسے اعمال کرنے لگیں گے اور جنت پہ پہنچیں گے. اور تقدیر غالب آنے کا یہی مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ اس نے دوزخ میں جانا ہے اور اس نے جنت میں جانا ہے، یعنی وہ اعمال ان کے اپنے اعمال ایسے ہو جائیں گے، آٹومیٹکلی وہ ایسے عمل کرنے لگ جائیں گے. اور تقدیر یعنی انسان جو خود کرتا ہے وہی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے. یہ اللہ نے جو تقدیر بنائی ہے وہ یہی ہے کہ یہ بندہ کرے گا. یہ اگر ایک شخص نے برا عمل کرنا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے نہیں کہ اس پر تھوپ دیا گیا کہ اس نے اب کرنا ہی برا عمل ہے، یہ ہوگا ہی برا، بلکہ اس نے خود اس راستے کو چنا ہے. تو تب اس کی تقدیر میں یہ چیز لکھ دی گئی کہ ہاں یہ یہی کرے گا. جیسے کلاس میں ٹیچر پورا سال پڑھائے اور جب آخری سال کے آخری ڈیز ہوں اور ایک بچے کو دیکھ کے کہے کہ یہ بچہ فیل ہو جائے گا. اب یہ نہیں کہ اس ٹیچر نے اس بچے کو پکڑ کے فیل کیا ہے، اصل میں ٹیچر نے اس کو دیکھ لیا ہے کہ اس کا حالات ایسے، اس کے جو اس کی پرفارمنس ہے نا وہ ایسی جاری کہ اس نے فیل ہو جانا ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ تقدیر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے علم سے بنائی ہوئی ہے کہ اس بندے نے یہی کچھ کرنا ہے. تو وہ سب چیزیں جو ہے نا، تو اس سب میں یہ ہے کہ ہمیں اب یہ دیکھنا ہے، اپنا اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگتے رہنے ہیں کہ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر، ایمان کی زندگی دے اور ایمان کی موت دے. کیونکہ اس سے بڑا کیا نقصان ہے انسان کا کہ انسان کا خاتمہ ہی خیر پہ نہ ہو. تو اپنے لیے دعا مانگے، اوروں کے لیے دعا مانگے کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کر اور ہمیں ایمان کی موت دے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ لوگ اللہ کی رحمت کے جائز امیدوار ہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا ہے اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے. یعنی جن لوگوں نے جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، اور آج کل کی ہجرت کیا ہے کہ انسان گناہوں کو ترک کر دے، اور جہاد سے مراد یہ ہے کہ ہر طرح سے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کرے انسان. جہاد بالقلم ہو، جہاد بالنفس ہو،
قتال ہو، یعنی ہر ممکن کوشش کرے وہ اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کی، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی، اور اس کے لیے اگر اس کو اپنی جان کی بازی بھی لگانی پڑے تو اس سے بھی دریغ نہ کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اور پھر اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ بہت معاف فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، اور اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، ہم سب کو کلمے والی موت عطا فرمائے۔ اپنی دعا میں تمام امت مسلمہ کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔